الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج تیسرا سیشن ہے آپ حضرات کے سامنے۔ آج کے اس تیسرے سیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی شہادت دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے آپ کے اخلاق بیان کرنے سے پہلے دو قسمیں اٹھائی ہیں کہ مجھے قلم کی قسم ہے اور مجھے تحریر کی قسم ہے۔ نور والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، اور اس چیز کی قسم ہے جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کے لیے، اور آپ یقینی طور پر اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تاکید بیان فرمائی، ان حرف تاکید ہے، اور کاف ضمیر میں بھی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ بے شک آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، آپ عظیم کردار کے مالک ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پورا قرآن آپ کا خلق تھا، کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دی، اغیار نے بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دی، کفار نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی، رؤساء مکہ نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ہاں صادق اور امین کی صفات سے جو ہے مشہور تھے۔ وہ لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق سے مراد یعنی سچا انسان، سچائی سے کام لینے والا، اور امین سے مراد امانت دار، دیانت دار، یعنی جس نے کبھی خیانت نہیں کی، اور ایسا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لوگوں کے ہاں صادق اور امین جیسی عظیم صفات کے ساتھ مشہور تھے۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان بن حرب جب روم کے اندر اپنے قافلہ سمیت وہاں موجود تھے، تو روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا اور ابو سفیان سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا تھا اور اس میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ رسول ہمیں کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے بالصلۃ، صلہ رحمی کا، والعفاف، عفت اور پاک دامنی کا،
वस्सलाह और नमाज का, वस्सिद्क और सच्चाई का हमें हुक्म देता है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का हमें हुक्म देते हैं कि तौहीद को इख्तियार किया जाए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया जाए, सेला रहमी से काम लिया जाए, इफ़्फ़त और पाक दामनी इख्तियार की जाए, नमाज पढ़ी जाए और सच्चाई का हुक्म देता है। अबू सुफियान ने सवाल किया कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कभी तुम्हारे साथ झूठ भी बोला? तो अबू सुफियान, हालांकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था अभी तक, लेकिन अबू सुफियान ने उस पूरे काफिले में हिरकल बादशाह, रूम बादशाह के सामने कहा, इस बात की शहादत और गवाही दी कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा इंसान पाया है, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो ये अगयार की तरफ से आपकी सिदाकत की और आपकी अमानत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो है वो तारीफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत घबराहट वाली कैफियत थी। अपने घर में तशरीफ लाए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मैं अजीब किस्म के वाक़ियात देखता हूँ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया, तसल्ली दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इज्जतें अता फरमाएगा, आपको रिफ़ातें अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको बुलंदियां अता फरमाएगा, इसलिए कि आपके अंदर ऐसी सिफात मौजूद हैं जो एक अजीम इंसान के अंदर सिफात होती हैं। वो अजीम सिफात क्या है? इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप सेला रहमी करते हैं, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, आप रिश्तों को तोड़ते नहीं है। व तकसिबुल मादूमा, जिसके पास कुछ ना हो उसका आप लिहाज करते हैं, उसका आप ख्याल करते हैं। व तुकरी ज़ईफ़ा, मेहमानों के हुकूक आप अदा करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और बोझ आप उठाते हैं, आप तो इंसानियत का बोझ उठाने वाले हैं। तो वतईनु अला नवाइबिल हक की, आप हक का तामुन करते हैं, हमेशा आप हक के साथ खड़े होते हैं, हक का आप साथ देते हैं, कभी बातिल का आपने साथ नहीं दिया। और जिस इंसान के अंदर ये सिफात हूं कि वो सेला रहमी करता है, मेहमानों के हुकूक अदा करता है और उम्मत का बोझ वो बर्दाश्त करता है और हक का साथ देता है, बातिल का वो कभी साथ नहीं देता, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला उसे कभी रुसवा नहीं करेगा। ये तमाम चीजें, सेला रहमी करना, मेहमानों के हुकूक जो है वो अदा करना और हक का साथ देना, ये तमाम चीजें अखलाकियात में से हैं। इनसे मालूम हुआ, इनसे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अखलाक अजीम के मालिक थे। नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके मुरब्बी हैं, हमने आपकी तरबियत की है, आपकी इस अंदाज से तरबियत की कि आपको अजीम अखलाक का हमने जो है वो मालिक बना दिया। अंबिया किराम के मुरब्बी अल्लाह तबारक व ताला होते हैं। अल्लाह ताला अंबिया की तरबियत फरमाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरब्बी रब्बे कायनात थे, इसलिए रब्बे कायनात ने गवाही दी, शहादत दी, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक अजीम के मालिक हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की शहादत कुरान भी देता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही तौरात में भी क्या थी? मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ये तौरात के आलिम दीन थे। वो फरमाते हैं
کہ ہم نے تورات میں اس بات کو پایا، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، ایسا نبی جو طبیعت کا سخت نہیں ہے، ایسا رسول جو مزاج کا سخت نہیں ہے، ایسا رسول جو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا بلکہ نرم لہجے کے اندر بات کرتا ہے اور بلند آواز سے بات نہیں کرتا، اور عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے ہم نے تورات کے اندر اس بات کو پایا، تورات کے اندر اس بات کو دیکھا، تورات کے اندر اس بات کو پڑھا۔ تو تورات سابقہ کتابوں، سابقہ الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ تورات بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کرتی ہے، اور قرآن، پورا قرآن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے حضرت انس بن مالک کو دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا۔ 10 سال کے طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں کا جو سوال ہے وہ بھی مجھ سے نہیں کیا، اور مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کا مالک میں نے پایا۔ یہ حضرت انس بن مالک کی گواہی ہے۔ کسی بھی شخصیت کی جو گواہی اگر اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے قریبی لوگ اگر اس کے اخلاق کی وہ گواہی دیں تو واقعی وہ عظیم انسان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی عظیم صفات کی گواہی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین حضرت انس بن مالک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گواہی دیتا ہے، اور تورات، تمام الہامی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کی گواہی دیتی ہیں۔ اور جو دشمن تھے، جانی دشمن یعنی کفار مکہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات، عظیم کردار اور عظیم سیرت اور عظیم اخلاق اور عظیم وہ صفات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کے جو دشمن تھے رؤساء مکہ، وہ بھی گواہی دیتے تھے کہ ہم نے آپ کو سچا انسان پایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ آواز دی۔ تمام اہل مکہ صفا پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک حملہ آور جماعت، بہت طاقتور جماعت ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک آواز وہ کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو جب بھی آپ پر تجربہ کیا آپ کو سچا انسان پایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا گیا کہ آپ اعلانیہ طور پر تبلیغ کریں، اب خفیہ تبلیغ نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربین کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو وہ ڈرایا، اپنے خاندان کو تبلیغ کی، اور ان لوگوں میں ابو لہب بھی موجود تھا، ان لوگوں میں اور رؤساء قریش بھی کیا تھے، موجود تھے۔ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو صادق انسان پایا ہے، سچا انسان پایا ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار
اور آپ کا اخلاق کہ اغیار بھی گواہی دے رہے ہیں، دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، کفار بھی گواہی دے رہے ہیں، آپ کی صداقت کی اور آپ کی امانت کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا ہے؟ سیرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام یہ تورات کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہود میں سے کعب احبار اور یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ تورات کے بہت بڑے جو ہے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اہل مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ یہ تھا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ ایھا الناس، اے مدینہ والے، افشوا السلام، سلام کو عام کریں، اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں، غرباء مساکین کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے، حسن معاملہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب تم ان صفات کو اپناؤ گے کہ سلام کو عام کرو گے، صلہ رحمی اختیار کرو گے، اور اسی طریقے سے رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرو گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کھانا کھلائیں گے غرباء مساکین کو، جب تمہاری اندر یہ صفات ہوں گی تدخل الجنت بالسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم صفات کا مالک بنائے، اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرباء اور مساکین کا ساتھ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ میرے بھائیوں، اگر انہی صفات کو آپ اپنا لیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ نے جو ہے وہ عمل کر لیا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے پہلا میسج تھا، مدینہ والوں کے لیے پہلا پیغام تھا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ان عظیم صفات کا اپنے آپ کو جو ہے وہ مالک بنائیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام گواہی دیتے ہیں، اور عبداللہ بن سلام کون تھے؟ تورات کے جو ہے وہ ماہر تھے، تورات کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، حضرت انس بن مالک بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، حضرت صفیہ بنت حیی بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے، حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے، صحابہ کرام بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، اور اسلام سے پہلے عرب لوگ اہل مکہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، قرآن بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، سابقہ تمام الہامی کتابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اچھا انسان، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا کہ تم ان من افضلکم، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق عمدہ ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، جو اچھے کردار کا مالک ہے، جو اچھی سیرت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر انسان جو ہے وہ قرار دیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا اخلاق، اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اخلاق،
اپنے خاندان کے ساتھ اچھا اخلاق، اپنی برادری اور قوم کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اخلاق، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے اخلاق کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو دو حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور جو دوسرا حصہ آج ہماری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجز انسان تھے، بہت تواضع اختیار کرنے والے انسان تھے، عاجزی آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ کائنات کے امام تھے، تاجدار مدینہ تھے، تمام انبیاء کے وہ سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے قریب رہتے، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح کے جو ہے وہ دنیا کے بادشاہ اور رعایا کے سامنے بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاجز انسان تھے، آپ کے اندر بڑی عاجزی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ رہتے، بلکہ سبحان اللہ مدینہ میں جو ہے وہ انصار کے پاس جاتے اور انصار کے بچوں کو جا کر سلام جو ہے وہ پیش کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بچوں سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو پہلا پھل ہوتا سب سے پہلے مدینہ کے بچوں کو بلاتے اور ان کو بطور برکت کے کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوسہ اور بچوں سے پیار کرتے تھے، یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کے گھر میں تشریف لے جاتے تبا پرسی کرنے کے لیے، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں تشریف لے جاتے، بلکہ خود اہتمام کرتے صحابہ کرام کا جو ہے وہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھاتے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کا جو ہے وہ کیا تھا، تواضع تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ آ رہا ہے آج سے پہلے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ آیا، لیکن آج یہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کو یہ بتانے آ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے نبی جو ہے وہ عابد بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تواضع لربی کا، اپنے رب کے لیے تواضع عاجزی اختیار کیجئے۔ چنانچہ جب فرشتے نے آ کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں عبدن نبیًا، میں اللہ کا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کا تواضع تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم جو ہے وہ دیکھیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنا کردار بھی دیکھیں، ہماری جو ہے وہ گردنیں کہاں ہیں، ہماری گردنوں کے اندر لمبے لمبے جو ہے وہ سریے ہمارے جو ہے وہ گردنوں کے اندر، ہم کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا جو ہے وہ نہیں جانتے، یہ ہمارے اخلاق کا عالم ہے، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے جو ہے ماننے والے ہیں جس کے اندر عاجزی تواضع جو ہے وہ اس قدر تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، عاجزی انکساری کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون سودا سیاہ کلر کی، وہ مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیتی ہیں
اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت انتقال ہوا، صحابہ کرام نے اس کی جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیا، تدفین بھی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور بیدار نہیں کیا کہ آپ کے آرام کے اندر خلل نہ ہو۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں اس بڑھیا خاتون کو نہیں دیکھتا، خیریت تو ہے، وہ بڑھیا خاتون کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب مجھے جو ہے وہ لے جاؤں، اس کی قبر کے اوپر لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی ہیں، ان هذه القبور مملوءۃ بظلمۃ، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان قبروں کو میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے میری دعاؤں کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ بڑھیا خاتون فوت ہو گئی ہے، نہ جاتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ لے چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا فرمائی۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، اور اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے صحابہ کے سامنے بات نہیں بلکہ تنہائی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سے اٹھے اور وہ جو ہے وہ ایک کونے میں لے گئیں، وہ خاتون جس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات تو نہیں تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ لمبے ٹائم جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے اس کونے میں بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کونے میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہ آپ سے کہتی ہیں کہ میں تیسرے جو ہے وہ کونے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، کبھی وہ نبی کو وہاں کھڑا کرتی ہے، کبھی نبی کو وہاں کھڑا کرتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارا منظر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم دیکھیے، آپ کی عاجزی جو ہے وہ دیکھیے۔ میرے بھائیوں، تواضع کے مقابلے میں لفظ کبر ہے، اور کبر کہتے ہیں تکبر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر انسان سے، مغرور انسان سے، غرور کرنے والے انسان کے ساتھ محبت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے سے جو ہے وہ اللہ نفرت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کے حوالے سے پہلا پہلو جو ہے اخلاق کے حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، اور جو دوسرا پہلو ہے اخلاق کے حوالے سے وہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم انسان تھے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے گواہی دی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ لن یہ لین سے ہے، اور لین کہتے ہیں نرمی کو۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم انسان ہیں، آپ مشفق انسان ہیں، آپ مہربان انسان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ کرام آپ کے قریب نہ رہتے، آپ کے ارد گرد نہ رہتے، صحابہ کرام آپ سے بھاگ جاتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو آپ معاف کیا کریں، معاف کریں ان کو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے حق میں آپ دعا بھی کیا کریں استغفار کی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور معاملات میں ان کو آپ جو ہے وہ شریک بھی رکھا کریں. وشاورہم فی الامر, یہ بڑے لیڈر کی یہ صفات ہوتی ہیں. جو بڑا قائد ہوتا ہے اس کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ نرم انسان ہوتا ہے, نرم مزاج کا مالک ہوتا ہے. آج ہم قائد تلاش کرنا چاہتے ہیں, آج ہم قائد جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, قائد کہ کس کو اپنا قائد بنائیں. میرے بھائیوں, ان چیزوں کو آپ دیکھیں, یہ پیارے اصول قرآن کریم نے جو ہے بیان فرمائے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ نرم انسان ہیں, اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ سخت مزاج والے نہیں ہیں, آپ سخت طبیعت والے نہیں ہیں, اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ استغفار کرنے والے ہیں, اور آپ کی صفت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ جو ہے معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت, آپ ان کو جو ہے شریک جو ہے وہ رکھتے ہیں. یہ عظیم جو ہے وہ قائد کی یہ صفات ہوتی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشفق انسان تھے, رحیم اور مہربان انسان تھے, اور آپ کی جو ہے وہ نرم طبیعت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھتے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی, امت کی بڑی فکر, امت کا بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. یہ امت کا غم تھا, امت کے حق میں استغفار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہوں, اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں, لیکن اسمع بکاء الصبی, میں ایک بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں. فاتجوز فاخفف, میں نماز کو مخفف کر دیتا ہوں, نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں. کیوں چھوٹا کر دیتا ہوں؟ اس لیے کہ بچے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے کہ بچے کی ماں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اگر میں نے نماز لمبی جو ہے وہ پڑھا دی تو بچہ روتا رہے گا, اگر میں نے نماز لمبی پڑھا دی تو خاتون کو تکلیف ہوگی, بچے کی ماں کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر نرم جو ہے وہ انسان تھے, رحم دل تھے اور مہربان انسان تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے بھائیوں, یہ واقعات جو ہے وہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں, بلکہ ان واقعات کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. ایک اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مسجد نبوی کے اندر ایک عربی بدوی اور دیہاتی شخص, اس نے بالا مسجد نبوی کے کونے میں آ کر جو ہے وہ پیشاب کر دیا. فزجرہ الناس, صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے. زجرہ الناس, زجر توبیخ, ڈانٹنے لگے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ, اسے کچھ نہ کہو, اسے اب تکلیف ہوگی. یہ جو ہے وہ پیشاب کر رہا ہے, اسے اب جو ہے وہ تکلیف ہوگی, اسے روکو نہیں, اسے ڈانٹو نہیں. حدیث میں آتا ہے فلما قضا بولہ, جب اس نے اپنا بول, اپنا پیشاب جو ہے مکمل کر لیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے جو ہے وہ تعلیم دی کہ جو مسجدیں جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں, بلکہ جو مسجدیں ہیں وہ لعبادت اللہ. ان هذه المساجد لعبادت اللہ, یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. یہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے, یہاں ذکر و اذکار ہوتے ہیں, یہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے, یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, یہاں قرآن جو ہے وہ سنا جاتا ہے, یہاں نفل نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں سنتیں ادا کی جاتی ہیں, یہاں فرائض ادا کیے جاتے ہیں, یہاں بول و براز جو ہے وہ نہیں کیے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر جو ہے وہ تعلیم دی, اسے پھر جو ہے وہ تنبیہ فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. آج کی ہماری جو گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, اسی لیے تو قرآن گواہی دیتا ہے نون والقلم وما یسطرون, کہ مجھے قلم اور تحریر کی قسم ہے,
رب کے فضل سے میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے اور آپ کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے، اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظیم اخلاق کا مالک بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ اہم ترین جو ہے وہ ایک باب ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے حوالے سے، اور اخلاق کے دو پہلو آج آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ کل مزید انشاءاللہ پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔